میرزل کے جانے کے بعد ملالہ ایک ہفتے مزید اپنے گھر میں رہی۔ اب وہ واپس پہلے والی ملالہ بن چکی تھی۔ ڈارک بلیو ایمبرائڈرڈ کرتے شلوار میں ہم رنگ دوپٹہ لیے وہ وجدان کی کمپنی کی طرف روانہ ہوئی۔ کمپنی میں داخل ہوئی تو ریسیپشنسٹ نے اسے روک لیا۔ مجھے وجدان سے ملنا ہے، ملالہ کے کہنے پر اس نے اس سے اپائنٹمنٹ کے بارے میں پوچھا۔ تم انہیں فون کرو اور ان سے کہو کہ ملالہ آئی ہے، میرا نام ہی کافی ہے۔ ملالہ کے اتنے یقین سے کہنے پر اس نے وجدان کی پی اے کو فون کیا۔ میم، وجدان سر سے کوئی ملالہ نامی لڑکی ملنے آئی ہے۔ ملالہ کا نام سن کر دوسری طرف مریم جو کہ فون پر تھی ششد رہ گئی۔ اس نے ایک پل ضائع کیے بغیر ہی ملالہ کو اندر بھیجنے کا کہا۔ میم، 5th فلور پر لیفٹ سائڈ وجدان سر کا آفس ہے۔ اس لڑکی نے ملالہ کو فلور بتاتے اوپر بھیج دیا۔ ملالہ اپنا ہینڈ بیگ سنبھالتی 5th فلور پر موجود وجدان کے آفس میں چلی گئی۔ اس نے دروازہ ناک کیا، اندر آنے کی اجازت ملی، وہ اندر چلی گئی۔ وجدان کے آفس کا انٹیریئر سفید رنگ کا تھا۔ ظاہری سفیدی سے اندر کا میل نہیں دھل جاتا۔ سامنے ہی وجدان اپنی چیئر پر بیٹھا تھا۔ مریم اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ ملالہ مضبوط قدم لیتے اندر بڑھی۔ وجدان اور مریم کی نظریں ملالہ پر تھی جو آج معمول سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وجدان اور ملالہ کی یہ تیسری ملاقات تھی۔ ہر بار اس نے اسے الگ رنگ و روپ میں دیکھا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کس کلر میں زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ مریم کی نظریں وجدان کی طرف تھی جو کہ بے باک نظروں سے ملالہ کو دیکھ رہا تھا۔ ملالہ کو اس کی نظریں بہت چبھتی تھیں۔ اسے اس کی نگاہیں پسند نہیں تھیں۔ مریم نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینجی۔ اس نے اپنا گلا کھنگارتے وجدان کی توجہ ملالہ کے چہرے سے ہٹائی۔ وجدان نے اس سے نظریں ہٹا کر مریم کو دیکھا جو اس سے گور رہی تھی۔ کیسی ہو ملالہ؟ وجدان نے خود کو قابو میں کیا اور اس کے آنے کی وجہ پوچھی۔ ہاں، بہت اچھی، میں تمہارے پاس جاب کے لیے آئی تھی۔ ملالہ کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ ان دونوں نے اس کی طرف چونک کر دیکھا۔ تمہاری سی وی کہاں ہے؟ یہ سوال پوچھنے والی مریم تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی اسٹڈی مکمل نہیں ہے اور ایسے وجدان کسی کو بھی جاب نہیں دے گا۔ وجدان تو خاموش نظروں سے ملالہ کو دیکھ رہا تھا۔ جب تم نے مجھ سے دوستی کی تھی کیا تب بھی سی وی مانگی تھی؟ یا جب مجھے دھوکہ دے کر فائل چوری کی کیا میری سی وی دیکھ کر مجھے کمپنی سے نکلوایا؟ اب میں جاب لیس ہوں اور تم دونوں میرے دوست ہو۔ اب دوست کے کام نہیں آئے گا تو پھر کون آئے گا؟ تم لوگوں سے بہتر یہ بات کون جان سکتا ہے کہ دوستی کا فائدہ کب کیسے اٹھانا ہے؟ ملالہ نے طنز میں ڈوبے نشتر ان پر چلائے تھے۔ وہ دونوں اس کی باتوں کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہے تھے جو اب چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہم اپنی کمپنی میں اتنی کم تعلیم والے امپلائیز نہیں رکھتے۔ مریم نے پھر سے لب کشائی کی۔ وہ کسی بھی طرح ملالہ کو اس کمپنی میں جاب نہیں دلوانا چاہتی تھی۔ ملالہ اپنی چیئر سے اٹھی اور اس کے قریب آئی۔ اپنے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ باندھتے وہ مریم کی طرف جھکی۔ کمپنی میں کس کو جاب دینی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ایک پی اے نہیں بلکہ اس کمپنی کا باس کرتا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے نہ تم وجدان کی کزن ہو، نہ منگیتر اور نہ ہی باس۔ ملالہ سپاٹ لہجے میں اس سے کہتی اب وجدان کی طرف متوجہ ہوئی۔ مریم کا چہرہ اس حقیقت پر فک ہوا کہ وہ وجدان کی صرف ایک پی اے ہے اور کچھ نہیں۔ وجدان بھی داد طلب نظروں سے ملالہ کو دیکھ رہا تھا۔ میری کمپنی میں کیا پوزیشن چاہیے تمہیں؟ وجدان نے اپنے ہاتھ چہرے کے نیچے رکھتے نظریں اسی پر ٹکاتے سوال کیا تھا۔ اس سے اس کی مرضی پوچھی تھی۔ ملالہ نے جتاتی نظروں سے مریم کی طرف دیکھا جو خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہی پوزیشن چاہیے جو اب اس کمپنی میں تھی، پی اے کی۔ ملالہ کے کہنے کی دیر تھی کہ مریم کے چہرے کا رنگ اڑا۔ وہ اس سے اس کی پوزیشن مانگ رہی تھی۔ وجدان نے بھی اچنبھے سے ملالہ کو دیکھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مریم پہلے سے ہی میری پی اے ہے۔
ہاں، کیونکہ مجھے اسی رتبے سے ہٹایا گیا ہے۔ یہ سب تمہاری مرہون منت ہے، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی اتنی اچھی جاب چھوڑنے کی۔ دیکھو ملالہ، ہم جانتے ہیں کہ تم ہماری وجہ سے نکالی گئی ہو، لیکن مریم 5 سال سے میری PA ہے۔ میں اس کی وفاداری کو بھولا نہیں سکتا۔ تمہیں میں اپنی سیکرٹری کی پوزیشن پر رکھ لیتا ہوں، لیکن تنخواہ تمہیں PA کے برابر ملے گی۔ وجدان کی بات کے آغاز سے ہی مریم پرسکون ہو گئی، لیکن اس کی آخری بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وجدان کچھ زیادہ ہی رحم دل بن رہا تھا، جو اس کے حق میں بہتر نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے پیسوں سے مطلب ہے۔ تو پھر کتنی تنخواہ ہوگی میری؟ ملالہ نے اپنا موبائل نکالا اور ٹائم دیکھنے لگی۔ ساتھ ہی اس نے اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیل نکالی۔ 60 سے 70 ہزار، یہ میں مریم کو دیتا ہوں، تمہیں بھی اتنے ہی دوں گا، ساتھ بونس۔ وجدان ابھی اسے اپنی کمپنی کے فائدے گنوانے لگتا کہ ملالہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرزل سر مجھے 1 ماہ کا 1 لاکھ تنخواہ دیتے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ تمہارے لیے کروڑوں کے سامنے چند لاکھ کچھ اہمیت رکھتے ہوں گے۔ ملالہ کا پراعتماد لہجہ مریم کو بے چین کر گیا۔ اتنی تنخواہ تو کمپنی میں کسی کی نہیں تھی جتنی کا وہ دعویٰ کر رہی تھی۔ ملالہ عمر میں اس سے 7 سال چھوٹی تھی، لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ کسی ملکہ کی طرح تھا۔ وجدان بھی میرزل پر حیران تھا کہ کیا وہ اتنی سیلری دیتا تھا اپنے امپلائیز کو۔ ملالہ کی کروڑوں والی بات اس پروجیکٹ کی طرف تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ملالہ کی طرف دیکھا۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ مریم بول پڑی۔ ہم کیسے یقین کر لیں کہ تمہاری تنخواہ لاکھ روپے تھی؟ تم جھوٹ بھی تو بول سکتی ہو۔ مریم نے اپنی آنکھیں چھوٹی کرتے اس سے کہا، جس پر ملالہ کا قہقہ گونجا۔ اس کی ہنسی کی جل ترنگ نے وجدان کو پھر سے متوجہ کیا۔ اوہ مریم، مجھے دھوکہ دینے کی عادت نہیں ہے۔ یہ میرے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہے، ہر ماہ اس میں 1 لاکھ روپیہ آتا ہے۔ ملالہ نے کہتے اپنا موبائل اس کے سامنے کیا۔ مریم وہ موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑنے لگی، لیکن وجدان نے وہ موبائل بغیر دیکھے اس سے واپس کر دیا۔ مجھے تم پر یقین ہے ملالہ، میں بھی تمہیں اتنی ہی سیلری دوں گا۔ تمہیں اپنے گھر کا خرچہ اور اپنے بھائی کے اخراجات بھی اٹھانے ہوتے ہیں، تم بے فکر ہو جاؤ۔ وجدان نے کہتے مریم کو اس کا جوائننگ لیٹر بنانے کا حکم دے دیا۔ ملالہ ان کا شکریہ ادا کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے کل سے آفس جوائن کرنا تھا، اب اس کا مزید مریم کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے اٹھ کر چلی گئی۔ اب آفس میں صرف مریم اور وجدان تھے۔ وجدان، میں تم سے کہہ رہی ہوں، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، اور تم اسے اتنی سیلری کیسے دے سکتے ہو؟ مجھے ان 5 سالوں میں تم نے کبھی اتنی سیلری نہیں دی۔ مریم غصے بھرے لہجے میں کہتی پھٹ پڑی۔ مریم، میرا سر پہلے ہی بہت درد کر رہا ہے، اپنی جھوٹ کی کہانیاں بند کر دو، اور ہر ماہ 1 لاکھ سے اوپر کے تو تمہیں گفٹس دیتا ہوں۔ تمہیں جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ پلیز میرا سر دبا دو۔ وجدان نے ایک ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑی اور دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اپنے ماتھے پر پھیرنے لگا۔ مریم اپنا پیر پٹکتے اس کا سر دبانے لگی۔ وہ دونوں ناجائز ریلیشن میں تھے، جس کی کسی کو خبر نہیں تھی۔ پہلے اسے ملالہ پر ترس آیا تھا، لیکن جب سے اس نے محسوس کیا تھا کہ وجدان ملالہ میں انٹرسٹ لے رہا ہے، اس سے ملالہ پر غصہ آنے لگا۔ اس لیے اب وہ اس حق میں نہیں تھی کہ ملالہ اس کمپنی میں کام کرے۔ ملالہ کو اس کا جوائننگ لیٹر مل چکا تھا۔ کل 8 بجے اس سے وجدان کی کمپنی جانا تھا۔ وجدان کی کمپنی میرزل کی کمپنی کی بنسبت دور تھی، اس لیے اسے 7 بجے گھر سے نکلنا تھا۔ وہ صرف وجدان کی نظروں سے خائف تھی، اس لیے گھر آتے اس نے پہلے گھر کی صفائی کا ارادہ کیا۔ 1 ہفتہ ہونے والا تھا، اس نے صفائی نہیں کی تھی۔ صفائی سے اس کی ویسے ہی جان جاتی تھی، پھر میرزل سے تھوڑی شرم اس نے بھی لے لی تھی۔ وہ ہر روز کچھ نہ کچھ بنانے کی کوشش کرتی۔ وہ کھانا اتنا بیکار بنتا تھا کہ وہ ڈسٹ بن کی نظر ہوتا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن میرزل نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ 1 ہفتے میں اسے اس کی اتنی زیادہ عادت ہو گئی تھی کہ وہ لاشعوری طور پر بھی اس سے گھر میں تلاش کرتی، لیکن اس کی نظریں ویسے مایوس لوٹ جاتی۔ لیکن اب پھر سے وہ تنہائی پسند ہونے لگی تھی۔ کچھ دن تک مسئلہ ہوا تھا، لیکن اب پھر سے وہی روٹین شروع ہو گئی تھی۔ لیکن اس روٹین میں ایک چیز شامل ہوئی تھی، وہ تھا اس کا کھانا بنانا۔ اس نے دال پکانے کے لیے چولہے پر
رکھی اور خود صفائی کرنے لگی۔ صفائی میں اسے اتنی دیر لگ گئی کہ وہ دال بھول گئی۔ جب کچھ جلنے کی سمیل آئی تو اس سے دال یاد آئی۔ وہ کچن کی طرف بھاگی جہاں دیگچی سے دھواں نکل رہا تھا۔ فوراً چولہا بند کیا اور ڈھکن اٹھا کر ہانڈی میں جھانکا جہاں ہانڈی کالی ہو چکی تھی۔ ڈھونڈنے سے بھی اسے دال کا ایک دانہ نظر نہ آیا۔ وہ کچن میں کیا گھس رہی ہے، اس سے صفائی کے مسئلے اور بڑھ جاتے تھے۔ آج اس نے خود سے وعدہ کر لیا تھا اور وہ اب کبھی کھانا بنانے کی طرف نہیں جائے گی۔ میرزل سے اس نے کھانا آرڈر کرنا سیکھ لیا تھا اور ان کے نمبر بھی سیو کر لیے تھے، اس لیے اب جب بھی بھوک لگتی تو باہر سے آرڈر کر لیتی تھی۔ اب پھر اس نے باہر سے پیزا آرڈر کیا جو 15 منٹ میں اس کے پاس تھا۔ وہ پیزا کھا رہی تھی جب اس کے موبائل پر نوٹیفیکیشن آیا۔ میرزل کی طرف سے میسیج تھا۔ فوراً سے میسیج کھول کر دیکھا۔ تمہارے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ نان نفقہ کے جمع کروا دیے ہیں، امید ہے ہمارے اس نے ہی کیا ہوگا۔ بس اتنا سا میسیج تھا، تبھی بینک کی طرف سے نوٹیفیکیشن آ گیا تھا۔ اس نے واقعی ہی پیسے دے دیے تھے۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ اس سے یوں بیوی ہونے کی حیثیت سے پیسے لے رہی تھی۔ اب اس کا دل ہر چیز سے چاٹ ہو چکا تھا، پیزا کھانے کا بھی دل نہیں کیا۔ وہ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ کل اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آنے والا تھا۔ کل وہ میرزل کی کمپنی کی بجائے وجدان کی کمپنی میں جا رہی تھی۔ اب کون سے نئے امتحانات اس کا انتظار کر رہے تھے، وہ اس سے نا واقف تھی۔ دوسری طرف میرزل 1 ہفتے پہلے اپنی کمپنی میں آ چکا تھا۔ اب اس کا چہرہ ہر وقت سپاڑ رہتا تھا، اپنے امپلائیز کو کھانے کو دوڑتا۔ کسی کا کام اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ اس سب کا دوش بھی ملالہ کے سر ہی آ رہا تھا۔ وہ کمپنی سے تو چلی گئی تھی لیکن امپلائیز کے دلوں میں اس کے لیے قدورت اور بڑھ چکی تھی۔ میرزل نے فیصل کو اپنا پرسنل سیکرٹری بنا لیا تھا، لیکن پی اے کی جگہ ابھی تک خالی تھی اور شاید خالی ہی رہنی تھی۔ میرزل اب ہر امپلائی کے کام میں کوئی نہ کوئی کیڑا نکالتا۔ فیصل، تمہیں دوسروں کی جاسوسی کرنے کے علاوہ کوئی کام آتا ہے یا نہیں؟ کوئی کام ایسا جو تمہیں ڈھنگ سے کرتے ہو؟ آج تمہاری بریک بند ہے، اپنا کام پورا کر کے ہی تم اپنے گھر جا سکو گے۔ سارے کمپنی میں ایڈیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ میرزل ایک کالی فائل جس پر جگہ اس نے لال پینسل سے نشان بنائے ہوئے تھے۔ فیصل نے بے بسی سے اپنی محنت کو یوں زمین پر پڑے دیکھا تھا۔ وہ اپنی پروموشن سے خوش تھا لیکن میرزل کی طرف سے دیے گئے کاموں اور القابات سے نہیں۔ وہ اب کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ کتنے ہی امپلائیز کو اس نے کام صحیح سے نہ کرنے پر نکال دیا تھا۔ اپنے کام میں وہ اب 1 منٹ کی دیری بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ فیصل نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اپنی فائل زمین سے اٹھاتا باہر چلا گیا۔ اپنے ٹیبل پر آ کر اس نے وہ فائل زور سے پھینکی۔ کیا مصیبت ہے یہ! شیخا نے دھوکہ دیا اور بھرپائی ہم کر رہے ہیں۔ اب کمپنی پروجیکٹ ہار گئی، ہمارا قصور نہیں تھا، جس کا تھا اس نے تو مخالف کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ اس کمپنی میں بھی وہ فائدے میں تھے اور اس کمپنی میں بھی۔ ساری رات جاگ کر اس فائل پر محنت کی ہے اور ابھی بھی سر کو یہ پسند نہیں آئی۔ فیصل کے غصے سے کہنے پر سب نے اس کی تائید میں سر ہلایا۔ آج کل آفس کا ماحول ویسے ہی گرم رہتا تھا۔ زرتاشا نے فی الحال میرزل سے کوئی بات نہیں کی تھی، وہ بھی خاموش تھی اور میرزل بھی۔ کافی دنوں سے ان کا آپس میں سامنا بھی نہیں ہوا تھا۔ آج میرزل اور زرتاشا ڈنر کے وقت ایک ساتھ تھے۔ زرتاشا بریانی کی پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی۔ میرزل اسے بریانی دیکھ کر پچھلے ہفتے اپنی بنائی ہوئی بریانی یاد آئی جس کا ملالہ نے بیڑا غرق کر دیا تھا۔ کیسے ہو برخوردار؟ تبھی ہال میں ارسلان نورزائی کی بھاری اور سخت آواز گونجی۔ میرزل اور زرتاشا نے حیرانگی سے انہیں دیکھا، جن کے ساتھ عالم، میرزل کباب اور دیار زرتاشا کباب بھی آئے تھے۔ زرتاشا تو سب کچھ چھوڑے اپنے دادا کے گلے لگ چکی تھی۔ انہوں نے بھی اس کا ماتھا چوما۔ میرزل بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ان سے بغلگیر ہوا۔ آپس میں ملنے ملانے کے بعد اب سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ میرزل، ہمیں بہت افسوس ہوا کہ تم یہ پروجیکٹ ہار گئے۔ مارکیٹ میں تمہارے شیئرز کی قیمت بہت گر چکی ہے۔ بہت سے کلائنٹ نے ہمیں فون کیا اور اظہار افسوس کیا۔ تمہیں یوں کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وجدان کی کمپنی کے شیئر کی قیمت آسمانوں سے باتیں کرنے لگی ہے۔ عالم نے سنجیدگی
से अपने बेटे के स्पाट चेहरे को देखा था। चेहरे से रौनक जैसे ख़त्म हो चुकी थी। बीएचएल तुमसे कहाँ भी था कि ख़ानदानी बिजनेस संभालो, लेकिन तुम्हें अपना नाम बनाना था, जिस नाम को बनाने में तुम्हें सालों गुजर गए, वो सिर्फ एक डील की बदौलत मिट्टी में मिल गया। अरसलान नूरज़ाई की आवाज़ सख्त थी, लहजे में अफसोस था। मीरज़ल ज़्यादा नाम इसलिए ख़राब हुआ क्योंकि इसने कोई प्रोजेक्ट दिखाया ही नहीं। इस बिना पर सब इसे गैर जिम्मेदार बिजनेसमैन के नाम से पुकार रहे थे। मीरज़ल अभी भी खामोश ही रहा। वो सच से इनकार नहीं कर सकता था। तुम सारी बातें छोड़ो, ये बताओ तुम बंगलो क्यों नहीं रहते? हमारी बेटी यहाँ अकेली होती है और तुम इसे नौकरों के भरोसे छोड़ जाते हो। दियार ने बात का रुख बदल दिया। जरताशा ने चौंक कर अपने बाप को देखा। ये शिकायत इसने शुरू में लगाई थी। अब सब इसके जवाब के मुंतज़िर थे। मुझे इसके साथ बगैर किसी जायज़ रिश्ते के एक छत तले रहना मायूब लगता है, इसलिए मैं ज़्यादातर अपनी कंपनी में ही रुक जाता हूँ। बाहर अच्छी खासी सिक्योरिटी है। जरताशा की जान और इज्जत को कुछ नहीं होगा। जरताशा इसके जवाब पर पुरसोच निगाहों से इसे देखने लगी। अगर वो अपनी कज़न के साथ अकेले नहीं रहना चाहता तो फिर इसका अपनी बीए के साथ कोई जायज़ रिश्ता ही होगा, जो वो अब तक इसके घर से न निकला। तो ठीक है ना, फिर निकाह कर लो इससे। निकाह से एक जायज़ रिश्ता बन जाएगा तो तुम्हें इसके साथ एक छत तले रहना मायूब नहीं लगेगा। अरसलान नूरज़ाई भी आ जाए जैसे इसका हर बहाना ख़त्म करना चाहते थे। इनका जुमला दिल चीरने की सलाहियत रखता था। जरताशा और मीरज़ल ने अपने दादा की तरफ देखा। वो दोनों ही इस रिश्ते से नहीं भाग सकते थे। आज नहीं तो कल इन्हें ये निकाह करना ही था। निकाह के नाम पर सब्ज़ आँखों वाली वो नाजुक लड़की मीरज़ल की निगाहों में घूमी जो इसके निकाह में थी। अभी तो बस सबको इसके माली नुकसान के बारे में पता था। औलाद के नुकसान से तो कोई वाकिफ़ ही नहीं था। नूरज़ाई ख़ानदान ने पहले भी कितने ही बच्चे इस तरह खोए हैं, लेकिन ये बच्चा इसलिए अहमियत का हामिल था कि वो मीरज़ल की नस्ल था, लेकिन मिलावटशुदा, जिसे किसी ने कबूल नहीं करना था। मीरज़ल को पता चल चुका था कि आज मलाला को विजदान ने ज्वाइनिंग लेटर दे दिया है, इसलिए इसका मूड कुछ ज़्यादा ही ऑफ था। मीरज़ल, तुम इस निकाह से इनकार नहीं कर सकते। तुम जानते हो ना कि हमें अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी औलाद की ज़रूरत है। मैं अपने ख़ानदान को नापेद होते नहीं देख सकता। हमारे ख़ानदान को तो जैसे औलाद न होने की बद्दुआ लगी हुई है। अरसलान नूरज़ाई के रूहान से लहजे पर सब नफूस गमज़दा हो गए। वहाँ पर मौजूद सब मर्दों ने औलाद का गम चखा हुआ था। अब तो इस फहरिस्त में मीरज़ल भी शामिल था। पहले ये गम इससे मामूली लगता था, लेकिन अब जब खुद पर बीती तो पता चला कि ये गम तो रूह कब्ज़ कर लेने वाला है। ठीक है, मैं ये निकाह करने को तैयार हूँ। मीरज़ल के हामी भरने पर सबके रंजीदा चेहरे खिल उठे। दिल की बंजर ज़मीन हरी होने लगी। मीरज़ल ने कह तो दिया था, लेकिन अब इसका खुद का दिल भारी होने लगा। वो एक पल भी वहाँ न रुका और अपने कमरे में बंद हो गया। सबके लिए इतना ही काफ़ी था कि इसने निकाह के लिए हामी भर ली। जरताशा को मीरज़ल पर बेतहाशा गुस्सा आया। इसने इसे समझ क्या रखा है? वो तो इस इंतज़ार में बैठी थी कब वो अपना रिश्ता अपनी पीए के साथ दादा जान को बताए। तो तुम डबल गेम खेलना चाहते हो मीरज़ल, लेकिन भूलो मत कि मैं भी नूरज़ाई ख़ानदान की लड़की हूँ, कोई मामूली दोशीज़ा नहीं। जरताशा दिल में सोचती इन सब के दरमियान से उठती इजलत में अपने कमरे में गई। काफ़ी देर वो अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाती रही। दिमाग के सोचने की रफ्तार बढ़ चुकी थी। जल्द से जल्द इसे हल निकालना था। कुछ सोचते चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट आई। इसने अपना फ़ोन निकाला और नंबर डायल किया। मुझसे निकाह कर लो। जरताशा ने मुकाबिल के फ़ोन उठाते ही अपना फ़ैसला सुना दिया। कह तो चुकी थी, लेकिन अब दिल इसके जवाब के इंतज़ार में तेज़ रफ्तार से धड़क रहा था। दूसरी तरफ खामोशी छाई रही। वो बोला भी तो क्या, जरताशा सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। मजाक के मूड मैं नहीं हूँ मैं। मुकाबिल ने खटाक से मोबाइल बंद कर दिया। जरताशा मुंह खोले मोबाइल को कान से हटाए घूर रही थी। इतनी सीरियस बात इससे मजाक लग रही थी। शर्मिंदगी के एहसास से चेहरा सुर्ख हुआ। फिर कुछ सोचते इसने मैसेज टाइप किया।
پھر کافی دیر اپنا موبائل سینے پر رکھتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آخرکار نیند کا غلبہ چھا ہی گیا۔ نیا دن، نئی صبح، نئی آزمائش۔ ملالہ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی لیٹ ہو چکی تھی اور پہلا سامنا ہی اس کا مریم سے ہوا۔ یہ میرزل کی کمپنی نہیں بلکہ وجدان کی ہے، جہاں کوئی بھی اپنی مرضی سے منہ اٹھا کر نہیں آ جاتا۔ وقت کی پابندی شرط ہے، کوئی بھی نرمی کی ہم سے امید نہ رکھنا، ورنہ کل کو کوئی بھی آسانی سے ہمیں بے وقوف بنا سکتا ہے۔ مریم کا لہجہ طنزیہ اور بے عزتی آمیز تھا۔ ملالہ کی غلطی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے اس کی بے عزتی برداشت کر رہی تھی۔ وہ ایسی نہیں تھی کہ اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے یا بحث کرے۔ ملالہ کی بے عزتی کرنے کے بعد وہ دندناتی ہوئی اپنے آفس چلی گئی۔ وہ پی اے ہے، اس کی ہر بات پتھر پر لکیر ہے۔ وجدان سر کے بعد اس کا حکم ہے، بس کام میں سختی کرتی ہے ورنہ بہت اچھی ہے۔ یہ پروجیکٹ بھی ہمیں اسی کی وجہ سے ملا ہے۔ دن رات محنت کی ہے وجدان سر اور مریم نے۔ ملالہ کے ٹیبل کے ساتھ بیٹھی ایک لڑکی نے اس کا چہرہ سرخ ہوتے دیکھ کر ملالہ کو سمجھایا۔ ملالہ کو اس کی بات پر مزید غصہ آیا۔ ایسے لگتا تھا ہر کوئی انجانے میں اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ مریم نے محنت کی تھی لیکن اس سے بیوقوف بنانے میں اور خود کسی اور کی محنت لے اڑی۔ وہ بھی پی اے رہ چکی ہے لیکن اس نے کبھی اپنی پوزیشن کا شاید صحیح سے استعمال نہیں کیا۔ مریم کو دیکھو کتنے روب اور ایٹیٹیوڈ سے رہتی ہے۔ وہ سب سوچ اپنے ذہن سے جھٹکتی لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی۔ تبھی سے مریم کی طرف سے نوٹیفیکیشن موصول ہوا جس کے ساتھ ایک فائل اٹیچ تھی، جسے ایک بار ریڈ کر کے غلطی کو ٹھیک کرنے کے بعد پرنٹر سے 100 کاپی نکال کر سارے سٹاف میں تقسیم کرنی تھی۔ لیکن اس کام سے پہلے مریم اور وجدان کافی دینی تھی۔ اس سے پہلے ہی دن اتنا کام دے گیا تھا۔ وہ اٹھی اور وجدان کے آفس میں گئی جو کہ خالی تھا۔ پھر وہ مریم کے روم میں گئی جہاں وہ کسی فائل پر جھکی ہوئی تھی۔ اس نے فائل سے نظر اٹھا کر ملالہ کو دیکھا۔ تمہیں نوک کرنا کسی نے نہیں سکھایا؟ مریم نے ہاتھ میں پکڑی پینسل اس کی طرف کرتے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ میں سیکرٹری ہوں، تم لوگوں کی نوکر نہیں۔ کسی سے بھی کہہ کر کافی منگوا لو اور فائل کے پرنٹ میں نے نکالے ہیں۔ ملالہ نے بھی بدتمیزی سے اس کی بات کو اگنور کیا اور اپنی بات رکھی، جس پر مریم نے ہاتھ میں پکڑی پینسل 2 حصوں میں توڑ دی۔ اپنا ایٹیٹیوڈ ایسے توڑ دو، تمہیں 1 لاکھ سیلری فری میں نہیں مل رہی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تمہیں وجدان نے میرے لیے رکھا ہے، اس لیے میرا حکم ماننا تم پر فرض ہے۔ وجدان کو ہر کام کا جواب میں نے دینا ہے، تم نے نہیں۔ جو کام دیا ہے وہ کرو ورنہ تمہیں جاب سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تمہاری پچھلی جاب تمہاری اپنی بے وقوفی کی وجہ سے چھوٹی ہے۔ کافی جلدی لاؤ، جلدی۔ مریم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ملالہ کی سبز آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ ملالہ حیرت سے اس کا لب و لہجہ دیکھ رہی تھی۔ جو مریم اس کے ساتھ 1 ہفتہ رہی، اس میں اور اب کی مریم میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مریم بہت جلد میں تم سے تمہارا یہ رتبہ چھین لوں گی، ملالہ نے اپنی انگلی سے چٹکی بجاتے اس سے وارن کیا تھا، جس سے مریم نے ہوا میں اڑا دیا۔ ملالہ غصے سے اس کے آفس کا دروازہ زور سے بند کرتی اپنی جگہ پر واپس گئی۔ پہلے مریم کو کافی کون دیتا تھا؟ بہت سوچنے کے بعد ملالہ نے ساتھ بیٹھی اس لڑکی سے سوال پوچھا جو پہلے اس سے مریم کے حوالے سے تاکید کر رہی تھی۔ کینٹین کا لڑکا؟ اس کے بتانے پر وہ کینٹین والے لڑکے کے پاس گئی۔ مریم اپنے آفس میں اپنی کافی مانگ رہی ہے، بنا کر مجھے دے دو۔ اس لڑکے نے 5 منٹ میں ہی کافی بنا کر ملالہ کو پکڑا دی۔ ملالہ تیز قدم لیتے ہاتھ میں کافی پکڑے مریم کے آفس میں داخل ہوئی۔ نوک اب بھی نہیں کیا۔ مریم اس سے کافی لاتے دیکھ استہزائیہ انداز میں ہنسی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو اب بھی تو لے کر آئی ہو۔ ملالہ نے پراسرار مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی اور مریم کو کافی پکڑانے لگی، لیکن اس کے پکڑنے سے پہلے ہی اس نے چھوڑ دی۔ گرم کافی مریم کے سوٹ پر گر گئی۔ مریم چیختے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی۔ یہ کیا بیوقوف لڑکی، عقل ہے یا نہیں؟ مریم اس پر چلاتی ہاتھ اٹھانے لگی، لیکن ملالہ نے اس کا ہاتھ روک کر جھٹک دیا اور خود اپنے چہرے پر ایک تھپڑ مارا۔ تھپڑ کافی زور کا تھا جس سے اس کا اپنا ہاتھ اپنے سفید گال پر چھپ گیا۔ ملالہ اپنی سبز کانچ جیسی آنکھوں میں آنسو لیے روحانسی لہجے میں مریم کی منت کرنے لگی، پلیز میم مجھے اس کمپنی سے نہ نکالیں، مجھے تو
कोई और नौकरी भी नहीं देगा। प्लीज़ आप मुझे मार लें, लेकिन हम बहन भाइयों से रोज़ी का ज़रिया न छीनें। अभी तो मेरा भाई छोटा है, वो कैसे घर चलाएगा? हम पर रहम करें। मैं इस हाल में सिर्फ आपकी वजह से हूँ। अगर आप वो फाइल चोरी न करती तो मैं आज मीरजल की कंपनी में होती। मेरा क्या कसूर था? आप कहती हैं तो मैं आपके पाँव पकड़ लेती हूँ। मलाला रोती हुई इसकी मन्नत समाजत करने लगी। मरियम तो अपनी जलन भूले हैरत से इस ड्रामेबाज को देख रही थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। खुद एक थप्पड़ मारा और अब खुद ही रो रही है। मरियम, क्या बदतमीजी है ये? मलाला उठो, क्या कर रही हो? शाबाश। विजदान पता नहीं कहाँ से आ गया था। मलाला की तो शक्ल भी मासूम थी और चेहरे पर थप्पड़ का निशान, आंखों में आंसू, सारा चेहरा रोने से सुर्ख हो रहा था। वो काबिल रहम लग रही थी। वो विजदान, इसने ही मुझ पर कॉफ़ी गिराई है और अब ये सब नाटक कर रही है। मरियम गड़बड़ाती हुई विजदान के पास आई। मलाला का ड्रामा अब समझ आया था। वो इसे विजदान की नज़रों में गिराना चाहती थी। वो बेवकूफ़ है जो खुद को थप्पड़ मारेगी। और भला वो खुद को थप्पड़ क्यों मारेगी? इसका चेहरा देखो। कोई भी बता सकता है तुमने इसे कितना हैरास किया है, कितना डरी हुई है वो तुमसे। पहला दिन है और तुम अपनी जलन अपने तक नहीं रख पा रही। इसका सारा गिड़गिड़ाना अपने कानों से सुना और आंखों से देखा है, फिर भी तुम चाहती हो कि मैं तुम पर यकीन करूं। बहुत अफसोस है मुझे तुम पर। मरियम की अच्छी खासी क्लास लेने के बाद वो मलाला की तरफ मुड़ा, जो अभी अभी रोती हुई छोटी छोटी हिचकियाँ भर रही थी। आई एम सॉरी मलाला, मैं मरियम की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आइंदा के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। विजदान नरमी से कहता अपना हाथ इसके चेहरे की तरफ बढ़ाया ताकि आंसू साफ कर सके, लेकिन मलाला ने अपना चेहरा इसके हाथ की पहुंच से दूर कर दिया। विजदान ने अपना हाथ खींच लिया और मरियम को घूरता इसके कमरे से निकल गया। अब कमरे में सिर्फ वो दोनों थी। विजदान के जाते ही मलाला छोटे छोटे कदम लेती मरियम के करीब आई और आंसू भरी आंखों से मुस्कुराते हुए इसे देखा, जिसका चेहरा इतनी बेइज्जती पर सुर्ख हुआ था। मुझे मासूम न समझना मरियम, जो तुम्हारा हर सितम बर्दाश्त करे। तुमने मुझसे वो छीना है, तुम मुझे कभी वापस नहीं कर सकती। मैं तो बहुत बेज़रर सी थी, सिर्फ दोस्ती ही तो मांगी थी, लेकिन तुमने दोस्ती की आड़ में मेरी कमर में छुरा घोंपा। मीरजल से बदला लेना था। मुझे क्यों शामिल किया इस जंग में? मेरा क्या कसूर था? और अब भी तुम मुझसे इतनी नफरत कर रही हो। वजह समझ नहीं आ रही, लेकिन जल्द समझ आ जाएगी। मैं सिर्फ सुकून से ये जॉब करना चाहती हूँ ताकि अपना और अपने भाई। मलाला संजीदगी से अभी बात कर रही थी कि मरियम ने इसकी बात दरमियान में काटी।